مولانا فضل الرحمان کے بارے میں پوچھا ہے کہ ان کو ثالثی کے لیے مقرر کیا تھا، وہ خود صدر بننا چاہے، اللہ کرے کہ بن جائے، آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ ایک عالم دین جو عمران خان کا بالکل اپوزٹ اور نقیض ہے۔ عمران خان تو ایسے آدمی ہے کہ اگر مولانا تھوڑی نرمی کر لیتے تو وہ اسی کو رکھ لیتے۔ تو آپ کا یہ اشکال کہ جنہوں نے ثالث بنایا تھا، جنہوں نے ثالث بنایا تھا انہوں نے ہی تجویز کیا ہے، خود کوئی نہیں کھڑا ہوتا ہے۔ آپ تنگ دامنی کے شکار ہے بہت، اور لوگوں سے مولانا لاکھ درجے کروڑ درجے افضل ہے، عالم دین ہے، فقی عالم ہے، کوہ نمشق سیاست دان ہے۔ پاکستان جیسے آڑے وقتوں میں بچانے کے لیے جو تدابیر چاہیے، اس کے لیے پختہ ذہن کا صدر الصدور چاہیے۔ یہاں آنگے بانگے جن کے نہ آستین ہے نہ شلوار ہے، یہ کیا صدر بنیں گے؟ تماشا ہے، اس کو تو سرکس میں بند کر دیں۔ مولانا عام دنیا کا بادشاہ ہے، علماء کرام کا مہاراجا ہے، اور اہل حق کے توحید و سنت کے طبقے کا رئیس ہے، عرب و عجم کا مسلمہ شخصیت ہے۔ تالاب میں مچھلی پالتے ہیں اور کنڈے پتری کیا کرتے، گن کرتے ہیں، مچھلی کی زکوٰۃ نکالے یا عشر ادا کرے، گزارا کرتے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کو تالاب میں جو مچھلیاں ہیں وہ گھریلو چیزیں عموماً، اور جو آپ کے ساز و سامان ہیں ان میں سے ایک مچھلی یا دو مچھلی فقیر مسکین کو دیا کرے۔ گھریلو چیزوں پر تو زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ تالاب اگر ایسا ہے کہ باہر ہے یا بڑا ہے اور اس میں آپ تجارت کرتے تو پھر اس پر زکوٰۃ کا سوچا جائے گا کہ یہ عشری ہے یا خراجی ہے، عشر ہے یا نصف العشر ہے۔ لیکن آپ خود کہتے ہیں کہ گھر کے گزارے کے لیے کھانے پینے کی چیزوں پر تو زکوٰۃ نہیں آیا کرتی۔ ہمارا پیشہ زمینداری ہے، ضلع ٹٹا عشر کتنا نکالے؟ عشر دیں گے ٹھٹے والوں کو، اور مسئلے میں بتاؤں خیر تو ہے، ٹھٹے میں مولوی بیٹھا ہوا ہے اپنے اسحاق، اس سے پوچھ لو، مولوی ابراہیم، اور وہ دوسرا احمد بھی ہے۔ ایک شخص نے 2.5 لاکھ روپے کسی کو دیے اور وہ ہر ماہ 15,000 اس کو نفع میں دیتے، سود ہے اور کیا ہے، دونوں سود خور اور سود چور ہے۔ اگر کسی کپڑے پر کتا زبان مار لے تو پاک کرنے کا کیا طریقہ؟ 3 دفعہ دھو لے، ہر دفعہ نہیں چھوڑنا ہو۔ میں نوکری سے رات 1 بجے واپس گھر آتا ہوں، جبکہ نماز عشاء ادارے ہی میں ادا ہوتی ہے۔ میں سنت کے مطابق وتر مؤخر کر کے، اور بس سوال یہ ہے کہ گھر آنے میں قیام اللیل ادا کروں یا تہجد۔ اگر آپ کا ارادہ صبح اٹھنے کا نہیں ہے تو 8 رکعت بنیت قیام اللیل پڑھ لے۔ حنفیہ کے مطابق 8 4 کر کے پڑھے، اور اگر آپ کو ہمت ہے اور آدھی رات کے بعد پڑھنا چاہے یا اٹھنا چاہے تو پھر 12 رکعت 2 2 2 2 2، آخر میں 3 وتر۔ تہجد میں آپ کا کیسا ہوتا تھا یہ معلوم نہیں ہے۔ حضرت کا لباس تو ہر وقت میں نبی کا لباس تھا، خاص تہجد کے لیے کوئی لباس نہیں ہوتا۔ کیا غیر مسلم تکبیر پڑھ کر جانور ذبح کرے؟ غیر مسلم نہ کہو، غیر مسلم کا ذبیحہ حرام مردار ہے۔ یہودی یا نصرانی، عیسائی یا یہودی، جب وہ اپنے مذہب کے مطابق ذبیحہ کر لے تو جمہور کے نزدیک وہ حلال اور جائز ہے، اگرچہ عبداللہ ابن عمر اور کچھ ائمہ نے اس پر اعتراض کیا ہے۔ کیا ہندو سکھ یا کسی بھی فرقے باطلہ کو کوئی مسلمان بھائی کہہ کر پکارے تو ایسا کہنے والا اگر یہ نیت کر چکا ہے کہ اللہ اس کو آگے چل کر مسلمان کر لے پھر تو بچ جائے گا، لیکن مفتی کے پاس جب آئے گا وہ اس سے پوچھے گا کہ آپ اس کے کفر کو اسلام سمجھتے ہیں؟ اگر وہ کہے کہ ہاں تو کافر مرتد واجب القتل ہے۔ کوئی شخص قرآن کی قسم کھائے، ساتھ میں اللہ کی بھی قسم کھائے، کفارہ ایک ہی آئے گا، فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مساکین، 10 مسکینوں کو 2 وقت کھانا کھلائے۔ قرآن کا قسم بھی منعقد ہوتا ہے
کیونکہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ فی حکم ہی. کیا تعویذ صرف قرآن مجید کی تلاوت کے لیے پڑھنا چاہیے؟ تعوذ، جی ہاں. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. قرآن کریم کی خاصیت ہے کہ اس کی تلاوت کے لیے اعوذ باللہ پڑھ لیا جائے، اور علاج معالجے وسواس دور کرنے کے لیے بھی ہے. لیکن بخاری پڑھنے، ہدایہ پڑھنے، کوئی بھی نیک کام کرنے بسم اللہ پڑھنا کافی ہے. اگر نماز میں چھینک آ جائے تو الحمدللہ نماز کے بعد کہے، نہیں، نماز میں جو چھینک آئے اس کا جواب منع ہے. ہمارے لوگ احرام کو کفن میں دیتے ہیں، لٹے کا، بچت، تولیے کا، کیا اس کو کفن میں دیا جا سکتا ہے؟ کوئی حرج نہیں، پاک تولیوں کا کفن بن سکتا ہے. ایک قربانی کے جانور کو قابو نہ کر سکے، قربانی سے پہلے وہ بھاگ نکلا، پھر اس کے اوپر گولیاں ماری، پستول سے، پھر کلاشنکوف سے. بہرحال یہ تدبیر حدیث میں بھی آئی ہے کہ جب جانور بد کے اور نہ پکڑے تو فرمایا یہی کر لو، قربانی درست اور صحیح ہے اس کی. حضرت میں حافظ قرآن بن رہا ہوں، کوئی وظیفہ بتاؤ، واہ، قرآن سے بڑھ کر کوئی وظیفہ ہے؟ تمام وظیفوں کا گنجینہ اور خزانہ تو آپ کے پاس ہے. انہی آیتوں پر نیت کرے کہ یا اللہ میری یہ نعمت پوری فرما، اور یا اللہ زندگی بھر حافظ بنائے رکھ، اور یا اللہ حافظ کی شایع نشان، لیاقت، صلاحیت، ماحول، گھر بار نصیب فرما. ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھے. ہمارے بہنوئی نے ہماری بہن کو بہت تنگ کیا ہوا ہے. بہنوئی کے مظالم بہت بڑھ گئے، ہر قسم کی اذیت دیتا ہے، خرچے کے پیسے دے کر پائی پائی کا حساب کرتا ہے، پھر بھی باتیں کرتا ہے، نیچے دکھانے کی کوئی کسر نہیں چھوڑتا. اپنے بھائیوں سے بھی ذلیل کرواتا ہے. ہم نے مجبور تنگ ہو کر اس کو پرچی لکھی، آپ اس کی ہدایت کی دعا کریں ورنہ تو اللہ کی پکڑ میں آ جائے. بہرحال ظالم کوئی بھی ہو، بہنوئی ہو یا بہن ہو، اپنا ہو یا پرایا ہو، اس کے ساتھ بڑا احسان یہ ہے کہ وہ ظلم چھوڑ دے. حدیث شریف میں ہے نا کہ ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کرو. تو صحابہ نے کہا مظلوم کی تو کریں گے، ظالم کی کیسے کریں گے؟ فرمایا ان تمنعوا عن ظلمہ، اس کو ظلم سے روک لو. یہ زیادتی ہے اپنی گھر والی کے ساتھ، یہ ناروا سلوک مناسب نہیں ہے. جس نے ظلم کیا وہ ظلم پائے گا، ان قریب وہ اس کے لپیٹ میں گرفتار ہو کے تباہ و برباد ہو جائے گا. توبہ استغفار کر لے اور اس مظلومہ سے معافی مانگے اور اس کو عزت اور راحت کی زندگی نصیب کرے. قرآن شریف میں ہے کہ اگر نہیں بنتی ہے بات تو روانہ کرے، رخصت کر لے، اللہ اس کے لیے اور سبب کر دے گا اور آپ کے لیے بھی. لیکن یہ جائز نہیں ہے کہ اس پر زندگی اجیرن کر دی جائے. ہمارے ایک دوست موذی مرض میں مبتلا ہے، اللہ صحت شفا دے. آپ کو انور شاہ کو شفا کاملہ عاجلہ، بندہ کے گھریلو پریشانیاں اللہ پاک تمام پریشانیاں سب کی دور فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. نستغفرک اللہم و نسألک السلام والعافیہ. اللہ تعالیٰ ملک کا نیا نظام حکومت درست اور صحیح فرمائے اور ان کے جو اچھی باتیں ہیں ان پر عمل کرنا آسان فرمائے، جو برائیاں ہیں وہ رفع دفع فرمائے. حق تعالیٰ ملک کو اچھے اور لائق صدر بھی نصیب فرمائے. اللہ جل جلالہ عم نوالہ عز شانہ عظم برہانہ ہم عاجز اور مساکین کی یہ نشست نماز جمعہ خطبہ دعا قبول و مقبول فرمائے. جہاں اموات ہوئی ہے ایمان پر اللہ بخشش فرمائے، جہاں تکالیف رنج و علم ہے اللہ دستگیری فرمائے. حق تعالی حاضرین مجلس اور جو ان کے غائبین ہیں جن کے لیے فکر مند ہے اللہ سب کو صحت شفا عطا فرمائے. جامعہ کے ہمارے بزرگ حاجی محمد عثمان صاحب بیمار رہتے، اللہ انہیں کمال زندگی صحت سلامتی عطا فرمائے. میری ایک بیٹی بھی بیمار ہے، اسپتال میں، دعا فرمائے. اللہ تعالیٰ صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرمائے. مجھ عاجز اور محمد انور شاہ کو بھی کمال صحت، تندرستی، سلامتی، شفا عاجلہ نبیلہ نصیب فرمائے. اللہ ہمارے شہر کو امن و حفاظت کا منبع بنائے. پورے ملک کے چپے چپے میں اللہ خوشیاں، امن، استقامت، حفاظت اور خیر سگالی معجزن فرمائے. صلی اللہ